بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے چلو جی، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الضابط ایکو چیز ہے جی صحیح کی جو تعریف ہے نا، اس کے اندر جو قیدیں آئی ہیں ان کی وضاحت کرنی ہے، تو باقی تینوں خود سمجھ آئیں گی جی کہ صحیح کی شرطیں کیا ہیں، پھر اس سے نیچے ہوگی تو وہ حسن بنے گی، پھر حسن کے ساتھ ایک اور سند مل جائے گی، وہ صحیح لغیر ہی بن جائے گی۔ اگر وہ ایک ہے تو حسن ہے، اس سے نیچے چلی گئی تو اس کے ساتھ اور اس کے معاون مل گیا تو وہ حسن لغیر ہی بن جائے گی۔ ساری تفصیل یہ ہے جی۔ اگے ضبط دو قسم ہے، ضبط صدر اور ضبط کتاب۔ ضبط صدر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ثابت رکھے اس چیز کو کہ سنا اس نے، اس کو جو بات سنی ہے نا اس کو اپنے سینے میں یاد رکھے، اس حیثیت سے کہ قدرت رکھے اس شے کے حاضر کرنے سے جب چاہے، جب ضرورت پڑے منو ان انہی الفاظ کے ساتھ اس کو ادا کر سکے جی۔ کیا کہ جی ضبط صدر یہ ہے کہ ثابت کرے وہ شے جو ثابت رکھے وہ شے جو اس نے سنی ہے، اس حیثیت سے کہ قدرت رکھے اس کے حاضر کرنے سے جب چاہے۔ اور دیکھو بس ضبط ملکہ ہے کون؟ جو اہل بنا دیتا ہے راوی کو اس بات کا کہ آگے حدیث روایت کر سکتا ہے جیسا کہ اس نے اس کو، یہ ہے ملکہ۔ ضبط یہ کیسا ملکہ کہ جیسا اس نے سنا ہے اس کو آگے اسی طرح کر سکتا ہے۔ اور چلو جی، ضبط اور ضابط اور ضبط صدر ہے، دوسرا گنوار ہے۔ اور ضبط صدر یہ ہے کہ ثابت رکھے اس چیز کو جس کو سنا ہے اس نے، اس حیثیت کے ساتھ کہ قدرت پائے اس کے حاضر کرنے سے جب چاہے جی۔ ضبط صدر ہے اور وہ یہ ہے کہ ثابت رکھے وہ جو سنا ہے اس نے، اس حیثیت سے کہ قدرت رکھے اس کے حاضر کرنے سے جب چاہے۔ وضبط کتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه فصححه الى ان يؤدي منه۔ بس دوسرا ضبط کتاب۔ ضبط کتاب کیا ہے؟ وہ ہے کہ حفاظت کرنی کتاب کی اپنے پاس جب سے سنا ہے اس میں کا مطلب ہے بھی سن کے استادہ کو لکھا ہے یا استادہ انہوں کتاب پڑھا کے کتاب دے دیتی ہے جی۔ اور وصححہ اور صحیح رکھے اس کو یہاں تک کہ پہنچا دے اس سے اگے کم از کم ایک نو پہنچان تک ان دی تصحیح رکھے۔ تصحیح دا مطلب یہ نہیں بھی غلطیاں ٹھیک کرتا رہے، یعنی ان دی حفاظت کرے صحیح طریقے نال جی، یہ مطلب ہے۔ کیا کہ جی دوسرا ہے ضبط کتاب، اور وہ کتاب کو محفوظ رکھنا اپنے سامنے جب سے سنی ہے کتاب، اور تصحیح کرے اس کی یہاں تک کہ ادا کرے اس سے ادا کرے۔ اور ضبط کتاب اور وہ یہ ہے حفاظت کرنی کتاب کی اپنے پاس جب سے سنا ہے اس کتاب میں، اور تصحیح کرنی اس کی یہاں تک کہ ادا کرے اس سے جی۔ حفاظت ہے کتاب کی اپنے سامنے جب سے سنا ہے اس میں، اور تصحیح کرنی کتاب کی یہاں تک کہ پہنچا دی اس سے۔ باقی ایک وہ حدیثاں نو پھر پڑھدیاں رہنا ہے کہ بچوں کو لفظ مٹتی نہیں گیا، ظاہر وہ ہاتھ نہ لکھیا سی جی، کوئی لفظ مٹتا نہیں گیا، کوئی سیاہی مٹھی تے نہیں ہو گئی، ان کا بھی دھیان رکھنا پیندا سی جی، تاکہ جس وقت پڑھنا ہے جی نہ پتہ لگے لفظ کی ہے جی۔ اگے جی وقوع تو پیچھا کسی نے ضبط تام اور متن کی تو مقید کیا گیا ضبط کو تام کے ساتھ، یہ اشارہ ہے ضبط میں رتبہ علیہ کی طرف۔ کیا کہ جی
مقید کیا ہے تام کے ساتھ یہ اشارہ ہے ضبط میں رتبہ اولیاء کی طرف. قیلا اذا کانت تام ہی المرتبۃ العلیٰ، تو پس نہیں پھر متحقق ہوں گے اس میں، مراتب. حالانکہ اس میں تو مرتبے بنانے ہیں جی، اور نہیں صحیح قول اس کا جو آگے آ رہا ہے کہ وہ تفاوت اور رتبہ ہو، کہ اس کے کئی رتبے ہیں جی. تو کہ جواب یہ ہے کہ ظاہر جزمی ظاہر یہ ہے کہ وہ جواب ہو ظاہر، کیا ظاہر ہے کہ مراد رتبہ اولیاء سے نہیں مرتبہ شخصیہ، بلکہ کیا مراد ہے، مرتبہ نوعیہ. تو لہذا کوئی اشکال نہیں جو آگے آ رہا ہے جی. اشارہ یعنی شرط کیا گیا ضبط میں یہ کہ ہو تام. یہ کیوں شرط ہے؟ واسطے دلالت کرانے کے اس بات پر کہ مراد مرتبہ اولیاء کس سے، اور یہ مرتبہ وہ شرط ہے حدیث صحیح کے. پس حسن راوی اس کا ضبط اس درجے سے تھوڑا کم ہوتا ہے، یعنی پورا وصول کرنے والا ہوتا ہے ضبط کی شرطوں کو، لیکن ضبط مقبول سے اس کی حد تھوڑی نیچے ہوتی ہے، اس لیے وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے، حسن ہو جاتی ہے، حدیث حسن ہو جاتی کی بڑے. ہاں، اور مقید کیا گیا ضبط کو تام کے ساتھ واسطے اشارہ کرنے کے رتبہ اولیاء کی طرف اس میں جی. اور مقید کیا ہے تام کے ساتھ واسطے اشارہ کرنے کے رتبہ اولیاء کی طرف اس میں اسے نہ بھی ہو کیا ہو وہ متصل السند کی غیر معلل ولا شاذ جی. اس سارے دی وضاحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس. اور متصل وہ حدیث ہوتی ہے کہ سالم ہو اسناد اس کی سکوت سے. اسناد میں کس طرح؟ اس حیثیت کے ساتھ کہ ہو ہر ایک حدیث کے یا اسناد کے رجال سے سنا ہو اس نے اس مروی کو جو وہ روایت کر رہا ہے کس سے، اپنے شیخ سے. یہ ہوتی ہے متصل السند. یہ حدیث کیا کہ جی متصل السند وہ حدیث ہوتی ہے کہ سالم ہو اسناد اس کی سکوت سے اسناد میں، اس حیثیت سے کہ ہو ہر ایک اسناد کے رجال سے کہ سنی ہو اس نے وہ مروی اپنے مراد وہ حدیث قول فعل جو بھی ہے. اور دیکھو بے سکوت راوی نہ اول میں نہ آخر میں تو نہ کسی جگہ بھی نہیں ہے جی. بس سند تقدم تعریف. اچھا متصل السند، سند کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں سند کی تعریف ہم نے پہلے کر دی ہے. سند کی عند قولی ولا کسی الخبر اما یکون له طرق اذ السند والاسناد بمعنى واحد وقال شارع الاخری. جی اچھا جی منع کرو. اور متصل وہ حدیث ہے سالم ہو اسناد اس کی سکوت فی الاسناد سے، کوئی راوی ڈگیا نہ ہوئے اس حیثیت کے ساتھ کہ ہو ہر ایک اسناد کے راویوں رجال سے سنا ہو اس نے اس مروی کو اپنے شیخ سے. اور سند گزر گیا تعریف اس کی جی. متصل وہ حدیث ہے کہ سالم ہو اسناد اس کی سکوت فی الاسناد سے، اس حیثیت سے کہ ہو ہر ایک اسناد کے رجال سے سنا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سند میں گزر گئی یہ تعریف اس کی. المعلل والمعلل لغۃ ما فیہ علۃ واصطلاحا ما فیہ علۃ خفیۃ قادحۃ. معلل کون سی حدیث ہوتی ہے؟ معلل لغتاً وہ شے ہوتی ہے جس میں علت ہو، جس میں علت ہو. اے سکم و مرض، سنے جی اے شاباش سے جی. قال فی القاموس العلت بالکسر مرض. جی کہتے ہیں جی ملا علی قاری صاحب نے شرح میں کہا ہے کہ وہ کہ اس میں علت ہو یعنی حرف ہو روف علت سے انتہا آندنے تھے تو لوڑ کونی سی ہے تو گالی اور چل دی پی ہے جی. وہ تو صرف کے اندر بات چلتی ہے کہ میں کہتا ہوں یہ وہم اشارے کی طرف سے، کیونکہ معلل بائی مانا تو وہ معلل نہ کہ
جیسا کہ نہیں مخفی جی، یہ تو مولل صرفی حرف علت ہو گئے جی جی. اچھا جی، یہ مولل بھی یہ لغتاً مولل کون ہوتا ہے؟ اصطلاحاً وہ حدیث ہے جس میں علت ہو، خفیہ ہو، جو قادحہ ہو. قادہ کا معنی سمجھ آیا کو نہیں پچھلی کتاب میں جو قدا کرے بھی اس کی صحت پہ، صحت کے لیے وہ مضر ہو. جی جی جی. مولل لغتاً وہ شے ہوتی ہے جس میں کوئی علت ہو، اور اصطلاحاً وہ حدیث ہوتی ہے جس میں علت خفیہ قادحہ ہو. قادحہ ہو. سنیں جی جی. او ویکھو، او میرا کچھ لگ دیا. العلہ تو عبارت ہے سبب غامض پوشیدہ قادح حدیث کی، باوجود ہے کہ ظاہر اور راستہ پکڑتا ہے اسناد جامع شروط صحت ظاہراً کی طرف، من ثقات رواتی و ضبطہم و اتصال سندی، اور ادراک کیا جاتا ہے علت کا بے تفرد الراوی و بے مخالفتی، اس کے غیر کی مخالفت باوجود عارف کے کرائے ما کرائن تنبہ العارف علی وہم بے ارسال فی موصول اور وقف فی مرفوع اور دخول حدیث فی حدیث آخر اور غیر ذالک. اس طرح وہ چیزاں دیکھ کے دس دینے کہ اس حدیث کے اندر یہ علت ہے جی. یہ معلل اور معلل لغتاً وہ شے ہے جس میں علت ہو، اور اصطلاحاً وہ حدیث ہے جس میں علت خفیہ قادحہ ہو، جو صحت پر مضر ہو. جی. مولل لغتاً وہ شے ہے جس میں کوئی علت ہو، اور اصطلاحاً وہ حدیث ہے جس میں علت خفیہ قادحہ ہو. جی. الشاذ لغتاً المنفرد واصطلاحاً ما يخالف فيه الراوی من هو ارجح منه وله تفسیر آخر سیأتی. شاذ لغتاً منفرد کو کہتے ہیں اکیلا. اصطلاحاً شاذ وہ حدیث ہے کہ مخالفت کرے اس حدیث میں راوی اس راوی کی جو ارجح ہے اس سے، جو ارجح ہے وہ اور طرح بیان کر رہا ہے جی، اس سے نیچے ہے یہ اور طرح بیان کر رہا ہے. تو جو اوپر والی ہے وہ مقبول ہے، اور یہ جو نیچے والا راوی ہے اس کی حدیث شاذ ہے. کیا کہ جی؟ شاذ لغتاً منفرد کو کہتے ہیں، اور اصطلاحاً شاذ اور جی پرسوں جی مکی کتاب وہ بھی ذہن چ رکھو نہ ہو سمجھنی نال نال. جی. مخالفت کرے اس حدیث میں راوی اس اگر طبیعت چاہتی ہوئے تو جڑے پڑھ رہے ہو اتوں کھول کے پہلے تعریف نو پھیرا دے لے، پھر انہوں پھر ماشاءاللہ کام سوکھا ہو جائے گا. جی. اور شاذ کے لیے تفسیر آخر بھی ہے جو ان قریب آ رہی ہے. من ہوا ارجاؤ مینو کس چیز میں؟ ضبط میں، عدالت میں. جی. بے مخالفت ناممکن ہو جمع، ایسی مخالفت ہو کہ دونوں حدیثوں میں جمع. اے شابہ سے. اچھا سیاتی قول وہ کیے و ثم پھر سول حفظ اگر ہے لازم راوی کے لیے جمی حالات میں تو یہ نمی تعریف اگے ہونی ہے. وہذا و ہوا بہذا تعریف نہیں مراد یہاں، اس لیے کہ قول اس کا تام و ضبط بے پرواہ کرتا ہے اعتراض عنہ سے. بعض نے کہا کہ شاذ کے لیے دو اور تعریفیں، ایک وہ کہ روایت کرے اس کو مقبول جو مخالف ہو اس کے جو اولا ہے اس سے، اور مقبول عام ہے سے کہ ہو سیکا یا صدوق اور وہ سیکا سے کم ہو. دوسرا وہ حدیث کے روایت کرے اس کو سیکا جو مخالف ہو اس کے لیے کہ روایت کرے اس کو وہ جو اس سے اوثق ہو وغیرہ ذالک. چلو جی. شاذ لغتاً منفرد ہے، اور اصطلاحاً وہ حدیث ہے کہ مخالفت کرے اس میں راوی اس راوی کی جو ارجح ہے اس سے. اور شاذ کے لیے تفسیر آخر ہے ان قریب آ رہی ہے. جی. اور شاذ لغتاً منفرد ہے، اور اصطلاحاً وہ حدیث ہے کہ مخالفت کرے اس میں راوی اس کی جو ارجح ہے اس سے. اور شاذ کے لیے تفسیر آخر ہے جو انتیس بار ہے. تنبیہ حول القیود فی تعریف صحیح لذاتی. تنبیہ صحیح لذاتی کی تعریف میں قیود کے چوپھیر ایک تنبیہ ہے. وہ کیڑی ہے جی؟ قولہ وخبر الاحاد کالجنس وباقی قیودہ کالفصل. قول مصنف کا یعنی ان کا اپنا یہ جو کہا ہے وخبر الاحاد تعریف کیتی ہے نا، یہ مثل جنس کے ہے، اور باقی اس کے قیود مثل
فصل کے ہیں قول مصنف کا وخبر الاحاد مثل جنس کے ہے اور باقی اس کے قیود مثل فصل کے ہیں وشی کہہ رہے کل جنس کیوں آکھے جی کل جنس کل فصل ہیں اندن اس لیے کہ صحیح حدیث یہ ان ماہیات حقیقیہ میں سے تو نہیں ہے نا یہ تو علوم اعتباریہ میں سے نا حدیثیں تو حقیقت ہیں لیکن بھی یہ حدیث صحیح ہے یہ حسن ہے اب یہ تو اعتبار ہے نا راویوں کی وجہ سے جی اس لیے ان کو کل کہا ہے جی جی وخبر الاحاد یہ مثل جنس کے ہے اور اس کی باقی قیود مثل فصل وقولہ بنقل عدل احتراز عما ينقله غیر ماتن کا قول وہ نقل عادل کی نقل کے ساتھ ہو یہ اعتراض ہے اس حدیث سے کہ نقل کرے اس حدیث کو عادل کا غیر کیا قول ماتن کا بنقل عدل اعتراض ہے اس حدیث سے کہ نقل کرے اس کو عادل کا غیر اور دیکھو غیر کون ہی اور وہ ہے کہ معروف و ذوف اس کا یا مجہول ہو یا حال اس کا تو مراد عدل سے مشہور العدالت ہے نہ کہ اور اعتراض کیا اس کے ساتھ ضبط کے ساتھ کس سے مخفل اور یہ کہ معروف و صدق کے ساتھ اور عدالت کے ساتھ لعدم ضبط ہی جی اور قول ماتن کا بے نقل ندل اعتراض ہے اس حدیث سے کہ نقل کرے اس حدیث کو عادل کا غیر جی شابہ جی اے وچ ایک نحو دی گل آندی ہے وہ وچ پیچھے ویکھو نا ہوبا اور تعریف کیتی جی ہوبا صحیح ہوبا کی ہوبا تو یہ جو ہوبا ہے اس کا نام ہے فصل جو واسطہ بنتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان جو خبر دیتا ہے کہ ماں بعد ماں قبل کی خبر ہے اس کی صفت نہیں ہے گل یاد آئی اہم بات پھر مبتدا خبر تو میں مار فاند ویسے میرے فصل لے ہوندے نے تاکہ یہ واہ نہ ہوئے کہ صفت موصوف نے جی قول مصنف کا ہوا یہ نام رکھا گیا اس کا فصل اور ضمیر فصل یتوسع تو بینا تو چونکہ بینا آ گیا نا جی واقعہ ہوتی ہے یہ مبتدا اور خبر کے درمیان خبر دیتی ہے اس بات کی کہ ماں بعد اس ضمیر ہوا کا خبر ہے ہوا کے ماں قبل سے اور نہیں ہے وہ ماں بعد اس کا نعت ہوا کے ماں قبل کے لیے جی قول ماتن کا ہوا نام رکھا گیا اس کا ضمیر فصل یہ آتی ہے مبتدا خبر کے درمیان خبر دیتی ہے اس بات کی کہ ماں بعد اس کا خبر ہے اس کے ماں قبل کی اور نہیں ہے وہ صرف ماں قبل کی اور لامتناع الفصل بین النعت اندنی دوسری تعلیل ہے اس کا نام فصل رکھنے کی دو تعلیلہ نے جی وقولہ یہ جو کہا ہے نا یہ صحیح لذات ہی ہے یہ ذاتی کیوں قید لگائی اس سے نکل گئی وہ حدیث کہ جس کا نام صحیح ہے لیکن امر خارج کی وجہ سے اس سے جیسا کہ پہلے گزر گیا کیڑا پیچھے دیکھو نا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اور مل گیا تو پھر حسن سے وہ کیا بن جائے گی صحیح لغیر ہی صحیح لے تو لہذا لذات ہی اسے صحیح لغیر ہی کو نکالا ہے جی یہ مطلب ہے وہ سمجھے ہی اور قول ماتن کا لذات ہی نکال رہا ہے اس حدیث کو کہ نام رکھا گیا اس کا صحیح امر خارج ان ہو کے ساتھ کہ اس کو صحیح تو کہتے ہیں لیکن امر خارج کی وجہ سے تب یہ کیا بن گئی جیسا کہ پہلے گزر گیا ہے جی قول ماتن کا لذات ہی نکل گیا
وہ جس کا نام رکھا گیا ہے صحیح امر خارجان کی وجہ سے جیسا کہ گزر گیا. چل رہا ہے.